بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں اور فوٹو شوٹ بھی ہو رہے ہیں سیلاب کے متاثرین کے لیے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ اس کے اندر اب دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو خالی سیاست چمکانی ہے تو پھر تو یہ مناسب چیز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر ترغیب ہے اور لوگوں کے لیے بھی کہ اور لوگ بھی آگے آئیں اور مدد کریں، تو یہ ترغیبی پوائنٹ آف ویو سے ہی بہت اچھی بات ہے۔ دلوں کے حال اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ ہی کے سارے بندے ہیں۔ دیکھیں کوئی وزیر اعظم ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، عوام کی مخلوق نہیں ہے یا کسی کی مخلوق نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اس کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ کوئی اور باقی لیڈر ہیں، کوئی علماء ہیں، کوئی عوام ہے، کوئی بھی ہے، تو دلوں کے حال اللہ کی ذات جانتی ہے۔ کسی پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے، بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ چاہے کوئی ملک کا وزیر ہے، اسے بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، کوئی عام عوام ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جتنے سیلاب کے اندر لوگ شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، آخرت میں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ لواحقین کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے، بہتر بدلہ اللہ پاک ان کو عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے۔ کوئی چند روپے دے سکتا ہے تو اس میں اندر وہ شرکت کرے، کوئی زیادہ دے سکتا ہے تو زیادہ دے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دنیا آخرت کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ اس مدد کی بنا پر اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی، خاص طور پر اخروی مسائل کو اللہ پاک حل فرمائے۔ اور دیکھیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ یہ تو کچھ باتیں میں نے اس سلسلے میں نیت کے ذیل میں عرض کر دیں۔ دوسرا میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ سیلاب کے اندر بہت سے ہوٹل وغیرہ بہہ گئے، بہت سی بلڈنگز وغیرہ بہہ گئیں، تو لوگوں نے بہت ساری باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں کہ فلاں ہوٹل کے اندر جو ہے نا وہ بدکاری ہوتی تھی اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا، تو اس لیے وہ ہوٹل بہہ گیا، یا ناجائز جگہ پر تعمیر تھی تو اس لیے بہہ گیا۔ دیکھیں یہ جب بھی اللہ کا کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی اس قسم کا عذاب آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، بد انتظامی کہہ لیں، کچھ بھی کسی بھی لحاظ سے، تو یہ اس کے اندر کوئی قید عمومی خصوصی کی نہیں ہے، نیک بد کی نہیں ہے۔ دیکھیں اسی سیلاب کے اندر کتنی بڑی بڑی مساجد تھیں، کوئی 3 منزلہ اور کتنے منزلہ اور کتنی بڑی بڑی، بلکہ بعض تبلیغی مراکز بھی متاثر ہوئے۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز، اس کو ہم اپنے خالی کوئی پوسٹس وغیرہ اس کو بنانے کے لیے یا اپنے خالی چینلز وغیرہ چلانے کے لیے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بالکل واضح ثبوت ہو تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عمومی ایک چیز ہوتی ہے، اور جب بھی دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی اس قسم کی آفت آتی ہے، یا چلو عذاب ہی کا اگر نام دے دیں اگر آتا ہے، تو اس کے اندر تخصیص نہیں ہے کہ نیک لوگ بچ جائیں گے، مساجد بچ جائیں گی، مراکز بچ جائیں گے، یا کچھ مطلب ہے کہ نیکی کے ساتھ کوئی بھی چیز وہ بچ جائے گی، اور جتنا شر ہے ختم ہو جائے گا اور شر کے اڈے ختم ہو جائیں گے۔ اس قسم کے اگر کوئی ہوٹلز وغیرہ ہیں تو وہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب ایسا سیلاب آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک عمومی، اور جب کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں دنیا کے اندر نیک اور بد کی، جب بھی دیکھو عمومی عذابات ہے، نیک بد کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی اللہ کے یہاں۔ دنیا کے اندر سب لپیٹ کے اندر آتے ہیں، نیک بھی مرتے ہیں، بد بھی مرتے ہیں، تو لیکن یہ کہ آخرت میں اللہ پاک پھر الگ الگ کریں گے۔
نیکوں کو اللہ پاک الگ کریں گے، جو بدکار ہیں بدوں کو اللہ پاک آخرت میں الگ کریں گے۔ وہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔ دنیا کے اندر تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بنی اسرائیل کے اندر شہید کر دیے گئے، کتنے تاریخ کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، شہید کر دیے گئے۔ اور آزمائشیں ویسے نیک لوگوں پر زیادہ آتی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، یا جو جتنا دین کے قریب ہوتا ہے اس کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے۔ تو اس کو اللہ کی جو ہے نا ان چیزوں کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کرنا چاہیے، لیکن احساس یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہماری اگر کوئی کوتاہی ہے انتظامی لحاظ سے یا قومی لیول پر، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ادارے مستقبل کے اندر ایک اچھی حکمت عملی اس کے بارے میں کریں، اور تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ کیونکہ ایک جان جو ہے نا وہ اگر کسی کی وجہ سے جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے آتا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، کس کی کب کیسے موت آنی ہے وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ لیکن ہماری کسی کمی، انفرادی یا اجتماعی کمی کوتاہی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے، یہ خطرے کی بات ہے، اور اس پر ضرور سوال جواب ہوگا۔ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جی انفرادی سطح پر ہیں یا اجتماعی سطح پر ہیں، انفرادی سطح پر ہیں یا اسٹیٹ لیول پر کوئی لوگ ہیں، کوئی بھی اگر اس کا ذمہ دار ہے تو وہ حساب و کتاب اللہ کے یہاں آخرت میں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اگر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی کمی بتائی جاتی ہے انتظامی لحاظ سے، تو اچھی بات ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ گورنمنٹ ان فیوچر ایسی پلاننگ کرے کہ جس سے نقصان کم سے کم ہو۔ دنیا دارالاسباب ہے، تو اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جتنی حکمت عملی کے ساتھ، جتنی اچھے انتظامات کے ساتھ چلیں گے تو نقصان کم سے کم ہوگا۔ تو اس کی بے شمار مثالیں آج کل دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے بہترین کام کر کے ہر لحاظ سے جو رزلٹ ہے اس کو اللہ تک چھوڑ دیں کہ جو اللہ کو منظور۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کرے اور اللہ کے سپرد کر دے، یہ بھی حکمت الہی کے خلاف ہے، اور جو دنیا کا اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا، اس کے یہ چیز خلاف ہے۔ تو اس چیز کی احتیاط کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔